رات کا تیسرا پہر تھا۔ اس نے وقت دیکھا۔ وقت بتا رہا تھا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ تہجد کی نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھائے تو سوچنے لگی، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میرے اللہ، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بہتر جانتا ہے میرے رب۔ مجھے اب بس تو چاہیے میرے اللہ، مجھے بس تیری رضا چاہیے مولا۔ ہونٹ چپ تھے مگر بہتے آنسو بول رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنوں دنوں سے یہی ہوتا آیا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اس کو سکون ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اگلے دن اپنے دوست کے سامنے بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ وہ بولی، میں اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے اللہ کی رضا کے خاطر اسے چھوڑ دیا، مگر میرا دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ میرا دل سکون میں کیوں نہیں؟ میں بس اللہ کو اللہ سے مانگتی ہوں، مگر وہ مجھے کیوں نہیں ملتی، کیوں نہیں آتی میرے دل میں؟ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے دوست نے اس کی ساری باتیں سن کر بولی، تم نے بتایا تھا تمہارے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہیں؟ وہ آنسو پوچھ کر بولی، ہاں، گھر میں بہت سارے کام رہتے ہیں، گھر کے صفائی سارے انتظام کرنے ہیں گیسٹ کے لیے۔ اس کے دوست نے بولی، تم ایک گیسٹ کے لیے اتنا مصروف ہو، اتنا کام اور اتنا انتظار کر رہی ہو، تم تو اللہ کو اپنے دل میں بلا رہی ہو، اس رب کے لیے کیا انتظام کیا تم نے؟ اس کے دوست نے کہا، جب دنیاوی مہمان کے لیے تم نے اتنا تیاری کر رکھا ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کی استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں کسی غیر کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل سے نکل جاتا ہے۔ جب تک تم اپنے دل پاک نہیں کرو گی تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آ پائیں گے اس دل میں۔ وہ بولی، مگر میں کیا کروں؟ کیسے صاف کروں اپنے دل کو؟ میں اسے اپنے دل سے نکال کر اللہ کو بسانا چاہتی ہوں۔ وہ کہی، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اس کی دوست بولی، تم اللہ کو یاد رکھو گی تو اسے بھول جاؤ گی۔ ہاں، آزمائش آسان نہیں ہوتی۔ جب تمہیں اس کی یاد آئے، بجائے ماضی کی باتوں کو یاد کرنے کی تم 2 نفل نماز ادا کرنا۔ بے شک نماز میں ہی سکون ہے۔ ہر وقت استغفار کی کثرت کرنا، پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اس قابل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آ سکے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو کے ساتھ امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے اپنے دوست کے دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے سمجھا دیا۔ آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ میں نہ ہوتی تو اور کوئی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی وسیلے بنا دیتا ہے، اور شکر اللہ کا کرو۔ جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو یہ پیغام اسے بھی پہنچا دو۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اللہ سے پانے کا راز جان گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہر اس شے اور جذبے سے پاک کر دے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے۔